Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Farid Usman, lecturer in physical education اور ایک بار پھر آن لائن کلاسز میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جس طرح کہ ہمارا کورس ٹائٹل ہے اسپیشلائزیشن ان ون گروپ آف ٹریک اینڈ فیلڈ، اور اس کا کوڈ جو ہے HPE 361 اسپرنگ 2020، اور یہ آپ لوگوں کا سیکنڈ سیمسٹر ہے. تو آج ہم جو کلاس لے رہے ہیں وہ اسپیشلائزیشن ان ون گروپ آف ٹریک اینڈ فیلڈ ہے، اور اس میں جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے امپورٹنس آف اسپیشلائزیشن ان ٹریک اینڈ فیلڈ. اس سے پہلے ہم نے اسپیشلائزیشن کی ڈیفینیشن کی، پھر ڈیفینیشن آف اسپیشلائزیشن ان ٹریک اینڈ فیلڈ، اور آج جو ہم ٹاپک پہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے امپورٹنٹ آف اسپیشلائزیشن ان ٹریک اینڈ فیلڈ. تو چلتے اسٹارٹ کرتے ہیں. اسپیشلائزیشن ہیلپ ٹو ماسٹر ٹیکنیکس اینڈ ایڈوانس اسکلز. اسپیشلائزیشن کا آپ لوگوں کو کیا فائدہ ہوگی؟ جو ماسٹر ٹیکنیکس ہوتے ہیں، جو میجر ٹیکنیکس ہوتے ہیں، وہ آپ لوگ اسپیشلائزیشن کے ذریعے سے سیکھ سکتے ہیں. اینڈ ایڈوانس اسکل، اور جو اسکل چاہے ہمیں کسی ایکٹیویٹی کے لیے، چاہے ہمیں کسی گیم کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے ضروری ہوتی ہے، وہ اسکل ہم ایڈوانس میں سیکھ جاتے ہیں. تو اسپیشلائزیشن کا کیا امپورٹنٹ ہے، کیا بینیفٹس ہے کہ ایک جو میجر ٹیکنیکس ہوتے ہیں، جو ماسٹر ٹیکنیکس ہوتے ہیں، وہ ہم سیکھ جاتے ہیں. اور اگر ہم کوئی اسپورٹس ایکٹیویٹی کرتے ہیں، کوئی ریکریشنل ایکٹیویٹی کرتے ہیں، جمناسٹ وغیرہ کرتے ہیں، ٹریک اینڈ فیلڈ ایونٹس میں کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، تو اس کے جو ٹیکنیکس ہوتے ہیں وہ ہمیں ایڈوانس میں مل جاتے ہیں، ہم پہلے سے وہ ٹیکنیکس سیکھ جاتے ہیں. تو یہ اسپیشلائزیشن کی امپورٹنٹ ہے. اٹ ہیلپ ٹو ڈیولپ پروفیشنسی ان اسپورٹس. اگر آپ لوگوں کو اسپورٹس کی کسی بھی ایونٹس میں، کسی بھی گیم میں کوئی پرابلم ہو، تو وہ جو آپ کی پروفیشنسی ہے، آپ کی جو کمی ہے، وہ ریموو کر دیتا ہے. ظاہری بات ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے ڈسکشن کی کہ اس میں ہم ماسٹر سکل سیکھتے ہیں، اور اس میں ہم جو سکلز ہوتے ہیں وہ ایڈوانس میں سیکھتے ہیں. تو اگر آپ لوگوں کو سپورٹس میں کوئی پروفیشنسی ہو، آپ لوگوں کو سپورٹس کی کسی ٹیکنیکس کا پتہ نہ ہو، تو وہ آپ لوگوں کا ختم کر دیتی ہے. تو اسپیشلائزیشن کی نیکسٹ امپورٹنٹ جو ہیں وہ سپورٹس میں اگر کسی قسم کی ڈیفیشنسی ہو، کسی قسم کی پروفیشنسی ہو، تو وہ ریموو کر دیتا ہے. تو اسپیشلائزیشن کی کیا امپورٹنٹ ہو گئی؟ ایک تو جو میجر ٹیکنیکس ہوتے ہیں، جو ماسٹر ٹیکنیکس ہوتے ہیں، وہ امپروو کرتے ہیں. اور سیکنڈ، اگر آپ لوگ کوئی ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہو، آپ لوگ کوئی گیم وغیرہ کرنا چاہتے ہو، تو اس کے جو سکلز ہوتے ہیں وہ آپ لوگ ایڈوانس میں سیکھ جاتے ہیں. اور اگر آپ لوگوں کو کوئی سکل کا پتہ نہ ہو، کوئی سکل میں کمی پیشی ہو، کسی سکل میں ڈیفیکلٹی ہو، پروفیشنسی ہو، تو وہ ہم کیا کرتے ہیں، وہ پہلے سے ہم امپروو کرتے ہیں، تو تاکہ ہمیں اس میں کوئی پرابلم وغیرہ نہ ہو. نیکسٹ امپورٹنٹس جو ہیں، اسپیشلائزنگ allowed athlete to develop greater cognitive skills in a single sports. Specializing allows athletes to develop greater cognitive skills in a single sports. جب ہم کوئی سنگل سپورٹس جب ہم کوئی سنگل سپورٹ سلیکٹ کرتے ہیں، تو اسپیشلائزیشن کی یہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ ایتھلیٹ کی جو اس کے کاگنیٹیو لیول ہے، اس کی موٹر لیول ہے، وہ امپروو کرتا ہے. اور کاگنیٹیو لیول میں ہم فلیکسیبلٹی ہے،
کی एग्जांपल दे, स्पीड की एग्जांपल दे, एजिलिटी की एग्जांपल दे, इंड्योरेंस की एग्जांपल दे। तो स्पेशलाइजेशन का ये फ़ायदा है कि अगर हम किसी एक्टिविटी को कंडक्ट करना चाहते हैं तो इनसे हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को इधर क्रिकेट का एग्जांपल दूँ कि जब हम क्रिकेट में पार्टिसिपेट करते हैं तो क्रिकेट से हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरह हो जाता है, या किसी और एक्टिविटी जो भी हो, लेकिन मैं क्रिकेट का एग्जांपल देता हूँ। तो जब बैट्समैन बैटिंग कर रहा है तो वो ये सोचता है कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा रन्स किस तरह बनानी है, मैंने किस साइड पे बॉल ले जाना है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बना लूँ। तो इसके साथ इसकी ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है या इसकी मोटर डेवलपमेंट है वो हो जाती है। इसी तरह अगर हम बॉलर की एग्जांपल ले तो बॉलर ये सोचता है कि मैं किस एंगल से बॉल फेंकूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा विकेट हासिल कर सकूँ, और इससे इसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाती हैं। इसी तरह अगर हम फील्डर की सोचें तो फील्डर ये कोशिश करता है कि मैं कैच के लिए किस तरह ग्रिप बना लूँ कि वो मुझसे गिर ना सके, या मैं अपनी रनिंग स्पीड किस तरह इम्प्रूव करूँ ताकि बॉल मुझसे बाउंड्री तक ना पहुँच सके। तो इनसे इसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, जो मोटर डेवलपमेंट होती है वो हो जाती है। तो इधर कहता है कि अगर हम किसी एक सिंगल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो स्पेशलाइजेशन का ये फायदा है कि वो हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है। नेक्स्ट कहता है एन एथलीट हु स्पेशलाइज्ड दे मस्ट लर्न टू फाइट थ्रू फिजिकल एंड मोटर फाटीगा। और वो एथलीट जब किसी एक्टिविटी में वो स्पेशलाइजेशन करते हैं तो वो फिजिकल और मेंटल पार्टी के साथ उसकी फाइट होती है, उसकी लड़ाई होती है, मतलब उनसे वो गुजरना पड़ता है। जिस तरह मैंने आप लोगों को क्रिकेट की एग्जांपल दी, तो जब बैट्समैन बैट करता है तो जाहिर बात है वो फिजिकल उसको पार्टी हो जाती है, उसको मेंटल पार्टी हो जाती है, तो साथ में वो इसके साथ भी लड़ता है। इसी तरह अगर मैं बॉलर की एग्जांपल दूँ तो जब वो दौड़ता है, बॉल करता है और कितनी जोर से वो बॉल फेंकता है तो उसकी फिजिकल और मेंटली फाटीग हो जाती है, तो इसके साथ वो लड़ता है। इसी तरह अगर हम फील्डर की बात करें तो जब वो बॉल के पीछे दौड़ता है तो फिजिकली और मेंटली फाटीग के साथ वो उसकी लड़ाई होती है, उसके साथ उनसे वो उनको गुजरना पड़ता है। तो इनसे उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट वगैरह हो वो हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप लोग क्रिकेट नहीं किसी और एक्टिविटी की भी एग्जांपल ले सकते हैं कि उसमें एथलीट्स को या प्लेयर को या जिम्नास्ट को फिजिकल और मेंटल पार्टी के साथ गुजरना पड़ता है। तो स्पेशलाइजेशन का क्या फ़ायदा हो गया कि अगर कोई एथलीट किसी सिंगल एक्टिविटी में स्पेशलाइजेशन करना चाहता है तो उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है वो हो जाती हैं। और ड्यूरिंग द एक्टिविटी, चाहे वो कोई भी इवेंट्स हो, चाहे वो एथलीट हो, चाहे वो जिम्नास्ट हो, चाहे वो प्लेयर हो, जब वो किसी भी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करे तो उसको फिजिकल और मेंटल पार्टी के साथ गुजरना पड़ता है। तो ये इसकी एक इम्प्रूवमेंट जैसे हो जाती है, उसकी फिजिकल इम्प्रूवमेंट इनसे हो जाती है, और उसकी जो मेंटल इम्प्रूवमेंट है वो हो जाती है, और उसकी जो फिजिकल और मेंटल पार्टीग है वो रफ्ता रफ्ता कम होती जा रही है रफ्ता रफ्ता। तो इसी तरह इसकी डेवलपमेंट होती रहती है।
Specialization help in increasing mental thoughtness of an athlete. اور جس طرح ہم نے پہلے ڈسکشن کی کہ اسپیشلائزیشن کا یہ فائدہ ہے کہ یہ کسی پلیئرز کی کسی ایتھلیٹ کی جو مینٹل تھاٹنس ہوتی ہے میںٹل سچویشن ہوتی ہے وہ انکریز کرتی ہے وہ بڑھا دیتی ہے. جسی طرح میں نے آپ لوگوں کو اگزامپل دی تھی کہ کرکٹ کی اگزامپل دی تھی کہ بیٹسمین یہ کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ رنز کس طرح بنا لوں, بالر یہ کوشش کرتا ہے کہ میں کس اینگل سے بال پھینکوں کہ زیادہ سے زیادہ وکٹ ہٹس کر سکوں, اور اسی طرح فیلڈر یہ سوچتا ہے کہ میں کس گریپ سے بال کو پکڑوں گیند کو پکڑوں کہ مجھ سے گر نہ جائے. تو یہ کیا کرتا ہے, اسپیشلائزیشن کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ مینٹل تھاٹنس کرتا ہے, مینٹل ڈیولپمنٹ کرتا ہے. And athletes who focus on one sports can improve self confidence in their sports. اور وہ ایتھلیٹس, وہ جمناسٹ, وہ پلیئر جو کسی ایک ایکٹیویٹی پر وہ فوکس کرتا ہے, اس میں اسپیشلائزیشن کرتا ہے, تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں کانفیڈنس آ جاتا ہے. یعنی کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ پہلی بار میدان میں چلے جاتے ہیں تو انہیں نروس محسوس ہوتی ہے, انہیں عجیب سا لگتا ہے, لیکن جب وہ اس کی روٹین بن جاتی ہے, وہ بار بار اسی گراؤنڈ میں یا کسی اور گراؤنڈ میں جاتا رہتا ہے تو اس کی کانفیڈنس ہو جاتی ہیں. تو اسپیشلائزیشن کی یہ امپورٹنس ہے کہ وہ کسی ایتھلیٹ میں کانفیڈنس امپروو کرتے ہیں. کیونکہ یہاں ایتھلیٹ کا ذکر بار بار اس لیے آ رہا ہے چونکہ یہ ٹریک اینڈ فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے, تو موسٹلی ٹریک اینڈ فیلڈ میں ایتھلیٹس کا ورڈز یوز ہوتا ہے, تو اس لیے. لیکن یہ ایتھلیٹ بھی ہو سکتا ہے, یہ پلیئر بھی ہو سکتا ہے, یہ جمناسٹ بھی ہو سکتا ہے, جو بھی ہو. تو اسپیشلائزیشن کا کیا امپورٹنس ہوا کہ جو مینٹل تھاٹنس ہے, جو مینٹل ڈیولپمنٹ ہے, وہ امپروو کرتا ہے کسی ایتھلیٹ کی, کسی پلیئر کی, کسی جمناسٹ کے. یا اگر کوئی ایتھلیٹ, کوئی جمناسٹ یا کوئی پلیئر کسی سنگل ایکٹیویٹی میں پر فوکس کرے, جسٹ اس میں پارٹیسپیٹ کرے, تو ان سے اس کی جو سیلف کانفیڈنس ہوتی ہے وہ امپروو ہو جاتی ہے, اس میں ڈسپلن آ جاتا ہے, لوگوں کے ساتھ بات کرنے کی تمیز آ جاتی ہے, ہارڈ ورکر بن جاتا ہے. ہار اور جیت کی جو مطلب اگر وہ جیت گیا تو زیادہ خوشی سے پاگل نہیں ہوتا ہے, یا اگر وہ ہار گیا تو کسی کو گالی نہیں دینا اور کسی کو اس میں برداشت آ جاتی ہے. تو یہ سارے کانفیڈنس کی کوالٹیز جو ہوتی ہے وہ کسی ایتھلیٹ میں آ جاتے ہیں. مزید اسپیشلائزیشن کی امپورٹنس جو ہے, اسپیشلائزنگ آلسو الاؤڈ این ایتھلیٹ ٹو امپروو دیئر ایبلٹی ان دیٹ اسپورٹس. اور اسپیشلائزیشن کی نیکسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ کوئی بھی ایتھلیٹ, کوئی بھی پلیئر, کوئی بھی جمناسٹ جب کسی ایک ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو انوالو کرے, اس میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے, تو اس کی ان اسپورٹس سے جتنی بھی امپرومنٹس ہے, جتنی بھی ایبلٹی ہے وہ امپروو ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل کوئی ایتھلیٹس یا کوئی پلیئر کرکٹ میں حصہ لینا چاہتا ہے, وہ اسی کا شوقین ہے, تو اس کی جتنی بھی ایبلٹی ہے, اس کی جتنی بھی امپرومنٹ ہے وہ کرکٹ میں ہی رہے گی. یا فار ایگزامپل کوئی ٹریک اینڈ فیلڈ کے کسی ایونٹس میں رننگ میں حصہ لینا چاہتا ہے, تو رننگ کے جو سٹارٹ ہے اور جو اینڈ ہے اور جس طرح رننگ کے سٹیپ ہے, تو اس میں اس کی امپرومنٹ ہو جاتی ہے, اس کی ایبلٹی جو ہوتی ہے وہ امپروو ہو جاتی ہے. It help to regulate emotion in selected sports. اور یہ کیا کرتے ہیں, اس اسپورٹ سے ریلیٹڈ آپ کے جو ایموشن ہے وہ ریگولیٹ کرتا ہے, وہ امپروو کرتے ہیں.
یعنی جس طرح میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتا دیا کہ فار ایگزامپل کوئی ایتھلیٹ ہے کسی بھی ایکٹیویٹی میں حصہ لینا چاہتے ہیں، تو اگر وہ جیت گیا تو زیادہ خوشی سے پاگل نہیں ہوتا ہے، اگر وہ ہار گیا تو اپنے آپ پر برداشت کرتا ہے، کسی کو غلط الفاظ یوز نہیں کرتا ہے، کسی کو کوئی نقصان نہیں دیتا ہے، یا اس نے جو ایکٹیویٹی سلیکٹ کی، چاہے اس نے رننگ سلیکٹ کی، چاہے اس نے ڈسکس تھرو سلیکٹ کی، چاہے اس نے ہائی جمپ سلیکٹ کی، تو اس کے ساتھ اس کی ایک موٹیویشن ہو جاتی ہے، ایک انٹرسٹ آ جاتی ہے۔ تو اسپیشلائزیشن کی یہ امپورٹنس ہو گئی کہ چاہے آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی سلیکٹ کرو، اس کے ساتھ آپ کی جو ایبیلٹی ہوتی ہے وہ امپروو ہو جاتی ہیں، اور آپ کے جو ایموشنز ہے وہ ان سے ریگولر ہو جاتے ہیں، وہ اس میں کنٹرول ہو جاتے ہیں، مطلب آپ میں اچھائی اور برائی برداشت کرنے کی تمیز آ جاتی ہیں۔ نیکسٹ اسپیشلائزیشن کی جو امپورٹنس ہے، اسپیشلائزیشن انکریز موٹیویشن ان سنگل سپورٹس، اور یہ کسی ایک سپورٹس میں آپ کی موٹیویشن کو امپروو کرتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ شارٹ پٹ میں آپ کا انٹرسٹ ہے، اگر آپ بار بار شارٹ پٹ پریکٹس کرتے ہیں اور آپ کو اس میں اس پر اچھی عبور حاصل ہو، تو ان سے آپ کی موٹیویشن ہو جاتی ہے، اور آپ کالج لیول پہ یا یونیورسٹی لیول پہ یا نیشنل لیول پہ، ڈومیسٹک لیول پہ شارٹ پٹ کو کھیلنا چاہتے ہو، اور لوگ آپ کو داد دیتے اس سے آپ لوگوں کو انعام وغیرہ دیتے ہیں، تو ان سے آپ کی موٹیویشن ہو جاتی ہے۔ تو پھر ادھر کیا کہتے ہیں کہ اسپیشلائزیشن کی یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے کسی ایک سنگل گیم کو سلیکٹ کر دیا، اب اس میں آپ کی جو موٹیویشن ہے وہ انکریز کر دیتے ہیں۔ It helps to improve the range of motion and prevent from injuries۔ اور اسپیشلائزیشن کی امپورٹنس یہ بھی ہیں کہ یہ آپ کی موشن کا جو رینج ہے یہ امپروو کرتا ہے، مطلب آپ کسی 1 گھنٹے تک کوئی پریکٹس کرتے ہیں آج، تو کل آپ نے 2 گھنٹے تک پریکٹس کیا، کل آپ نے 3 گھنٹے، پرسوں آپ نے 3 گھنٹے تک پریکٹس کیا، اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ۔ تو اگر آپ کسی ایکٹیویٹی میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی جو موشن کا رینج ہے وہ امپروو کرتا ہے، اور ساتھ میں آپ میں فلیکسیبلٹی آ جاتی ہے، آپ میں ایجیلٹی آ جاتی ہے، تو پھر آپ کو انجری نہیں لگتی ہیں، آپ کو انجری سے بچایا جا سکتا ہے۔ تو اسپیشلائزیشن کی یہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ نے کوئی سنگل گیم سلیکٹ کی تو ان سے آپ کی جو موٹیویشن ہوتی ہے، ان سے آپ کا جو جذبہ ہوتا ہے، ان سے جو آپ کا ولولہ ہوتا ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے، وہ امپروو ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں آپ کی جو موشن رینج ہے وہ امپروو ہو جاتی ہیں، اور جن سے آپ کی سپیڈ، آپ کی ایجیلٹی، آپ کی انڈیورنس، آپ کی فلیکسیبلٹی امپروو ہو جاتی ہیں، تو پھر آپ کو انجری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے، آپ کو انجری کم لگتی ہیں۔ تھینکس فار یور اٹینشن۔ یہ ہماری آج کی کلاس تھی، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔